من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جی ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو چند لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو انسان نیک عمل نہیں کر پاتا، اور اللہ جل شانہ توفیق اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جو صاحب طالب ہو، یعنی جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ اور اگر یہ توفیق ہم صرف اللہ کی ذاتی یعنی پہ چھوڑ دیں کہ بس اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اسے بے شک یہ ضرور ہے، لیکن اس میں ایک سوال بھی کھڑا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کل قیامت کا روز ہو اور اللہ جل شانہ جب حساب و کتاب ہر شخص سے لیں گے، اور اگر ہم سے حساب لیا جائے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ آپ نے مجھے توفیق نہیں دی نماز پڑھنے، یا اللہ آپ نے مجھے علم سیکھنے کی توفیق نہیں دی۔ اصل میں ہم توفیق کا مطلب سمجھیں، یہ تو نعوذ باللہ اللہ پر الزام لگانا ہو جائے گا، ایسا ہی نہیں۔ مقصد یہ کہنے کا کہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اس پہ کوئی شک نہیں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، انسان صرف وسیلہ ہے، ذریعے کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، لیکن توفیق اور ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ اللہ جل شانہ کی سنت ہے کہ اللہ جل شانہ توفیق اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص کے دل میں طلب ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھنے کو جاؤں، تو اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، وہ اپنے پاؤں سے چل کر مسجد کی طرف چلے جاتا ہے، وہ نماز کو ادا کر لیتا ہے۔ اب اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجنا کہ آگے اس کے پاؤں روک دے، بلکہ اس کو توفیق اللہ نے دے دی، کیوں؟ اس کے طلب پہ۔ تو انسان کا طالب بننا اور طلب کو اختیار کرنا نیک عمل کے لیے یہ لازم ہے۔ بسا اوقات ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب لوگ دیندار طبقہ ہو یا عام مسلمان ہو، جب وہ اللہ کے دین کی خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ اپنی قدرت کا ظہور دکھانے کے لیے، اپنی قدرت کا اظہار فرمانے کے لیے پھر اللہ جل شانہ بغیر طلب والے کو ہدایت دے کر اس سے کام لے لیتے ہیں۔ یہ قدرت ہے، لیکن قدرت کا ظہور ہر وقت نہیں ہوتا۔ قدرت کا ظہور ہر وقت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جل شانہ اپنی سنت پہ چلتے ہیں۔ مثال کہ ایک آم کے درخت میں آم کا پھل لگتا ہے، لیکن یہ سنت ہے۔ اب قدرت کا ظہور کیا ہے؟ بی بی مریم کمرے کے اندر بند ہے، بغیر درخت کے جنت سے اللہ نے پھل لا کر دے دیا، یہ قدرت کا ظہور ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ جل شانہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، وہ انسان کو پیدا کرنے میں ماں باپ کے بھی محتاج نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کسی چیز کی محتاج نہیں اور کسی چیز کی پابند نہیں ہے۔ اس بات کا یقین بنانا ہے، اس بات کی یقین بنانے کے لیے کہ سب کچھ اللہ جل شانہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، عین الیقین اور حق الیقین کا علم سیکھنے کے لیے۔ یہ خانقاہوں میں جانا، اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھنا، اس کا اصول کیا ہے؟ اصلاح نہیں ہے، صرف اسلام مراد نہیں ہے۔ اگر اسلام مراد ہو تو اصلاح ایک عالم کے ذریعے سے بھی انسان کی ہو سکتی ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھے تب بھی ہو سکتی ہے،
والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چوتھا درجہ ہے۔ نبیوں کے بعد دوسرا درجہ کون سا ہے؟ صادقین کے، سچے لوگوں کا، اللہ والوں کا۔ اب اللہ والوں کی مجلس میں ان کے جوتوں میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ حق الیقین اور عین الیقین کا علم سیکھ لے، اللہ کی معرفت کو سیکھ لے۔ اصلاح صرف مقصود نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کی ذات عالی کے یقین کو سیکھنے کے لیے اور اللہ کی ذات عالی کے یقین کو بنانے کے لیے ہم خانقاہوں میں آتے ہیں، اپنے مشائخ کے پاس جاتے ہیں۔ ذکر اذکار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل حصول کیا ہے؟ ذکر اذکار کرنے کا حصول صرف یہ نہیں کہ جنات اور موکلات۔ ہمارے بڑے جو ہمیں ذکر پر لگایا، کیوں لگایا ذکر پہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں جو ذکر ملا ہے اس سے اللہ سے تعلق بنے گا، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور اللہ کی ذاتی علی کا یقین پیدا ہوگا۔ آج میرا اور آپ کا یقین مال پر ہے، کس پر ہے؟ روکڑا، کہ جس کے پاس جتنا مال زیادہ ہوگا وہ اتنا کامیاب ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہو وہ اتنا ہی کامیاب ہے۔ میری اور آپ کی نظر میں حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کامیاب تو وہ شخص ہوگا جس کو اللہ کامیاب کریں گے۔ اگر مال کے اندر کامیابی ہوتی، فرعون کامیاب ہو چکا ہوتا، کیونکہ فرعون کے پاس مال بھی تھا، تخت بھی تھا، بادشاہت بھی تھی، حکومت بھی تھی، فوج اس کے تابع، رعایا اس کے تابع، لیکن کامیابی کا تعلق مال سے، حکومت سے، وزارت سے، تجارت سے، فوجوں سے، اس سے نہیں۔ کامیابی کا تعلق اللہ کی ذاتی عالی سے تعلق سے۔ اللہ جس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، جس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو ایک شخص اگر زمین پر سونے والا اس کو بھی کامیاب کرے۔ میں اور آپ دھوکے میں پڑ گئے، میں نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کامیابی روکڑے میں ہے، یقین ہمارا غلط ہو چکا۔ اس یقین کو بنانے کے لیے ہمارے بڑے ہم سے اذکار کراتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کا یقین بنے گا اللہ کی بڑائی کو بولنے سے، اللہ جل شانہ کے تذکروں کو کرنے سے، ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے ہمیں بڑوں نے ذکر میں لگا دی کہ صبح شام کس کے تذکر ہو زبانوں پر؟ اللہ کا، اللہ کے بڑائی کے بول ہو، سبحان اللہ، پاک بے گزار، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے نا فیوز النور میں تیسرا کلمہ ہے نا آیت الکرسی، ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی میں پوری اللہ کی بڑائی ہے۔ تو یہی جب ہماری زبانوں پہ یہ ذکر اذکار چلے گا، اللہ کی بڑائی چلے گی، اس کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر اللہ جل شانہ کی ذات یعنی کا یقین پیدا ہوگا۔ یہ اس لیے ہمارے بڑوں نے ذکر پہ ہمیں لایا۔ آج میں اور آپ جو بڑے کمزور ہیں، ہمارا یقین دنیا کے اسباب پر بن چکا ہے، دنیا کے مال پر بن چکا ہے۔ نمرود تھا، وہ بھی حکومت والا تھا، مال والا تھا، ناکام ہو گیا۔ شداد تھا، ناکام ہو گیا۔ کامیاب تو وہ ہے جس کو اللہ کرے گا۔ میرے جی ساتھیوں، آج اس غلط یقین کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی ہم سے غلط، ہمارے جسموں سے اعمال ادا ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب معراج کے سفر کو شروع کیا اور جب آسمان کی بلندیوں کی طرف چلنے لگے تو دیکھا کہ عرش سے، اللہ کی عرش سے کچھ چیزیں نیچے کی طرف آ رہی، کچھ چیزیں اوپر کی طرف جا رہی۔
آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کچھ چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، کچھ نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا، عرض کی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، آپ کی امت کے اعمال اوپر جا رہے ہیں، اس اعمال کو دیکھ کر اللہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں۔ مثال یوں ہے، دیندار کو دیکھا جائے یا عام آدمی کو دیکھا جائے، ہم سب کی زبانوں پہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی حکومت میں مہنگائی ہوگی، فلاں مہنگائی کرتی ہے۔ مہنگائی کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، مہنگائی کا تعلق وزارت تجارت بادشاہ سے نہیں ہے، مہنگائی کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ روزانہ مارکیٹ میں جس چیز کا ریٹ چلتا ہے، صبح آ کے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آج اس چیز کا بھاؤ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو بتاؤ یہ حکومت کرتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہی غلط یقین کو صحیح کرنا ہے۔ حکومت کی طرف غلط کہنا، ان کو غلط کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط یقین کی وجہ سے۔ کیوں؟ ہمارے یقین اسباب پہ منظور ہے، ہم یہی سمجھ رہے کہ اسی کے ہاتھ میں، خدا کی قسم سے وزیر اعظم بھی فقیر ہے، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، وہ بھی حقیر ہے، یہ سارے حقیر ہیں، ہم بھی حقیر ہے، فقیر ہے۔ میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تمام اشیاء کے بھاؤ کا، مہنگائی اتنی ہوگی، سستائی اتنی ہوگی۔ یہ کیوں مہنگائی؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل اس کو کہہ لو کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے رابطہ کریں، میرے بندے مجھ سے رابطہ کریں۔ ہم اللہ جل شانہ کے ساتھ رابطے کے بجائے، کیونکہ یقین نہیں، اللہ کی ذات یعنی کا یقین نہیں بنا، اللہ جل شانہ سے رابطے کے بجائے ہم حکومت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ظالم کا بچہ اتنا مہنگا دے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین فرماتے تھے کہ ہمیں کسی کمرے میں بند کر دو اور ہمیں فلاں ملکوں کے حالات بتاؤ کہ وہاں یہ عمل ہو رہا ہے، مہنگائی یہ، تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ معرفت کے سمندر تھے، پتہ تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ اللہ والوں کو یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کنٹرول کرنا۔ ایک شخص آئے گا میں ملک سدھار دوں گا، خدا کی قسم سے بعد والے جتنے آتے ہیں وہ اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ ملک کو سنبھالنا، عوام کا سنبھالنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ تو ایک انتظامی امور پہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بات کرو، حکومت کے پیچھے بات نہیں کر رہا، ایک سمجھانے کے لیے کہ حکومت کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، عوام کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا ہے اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہو کیا کرتے؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں اپنے بندوں سے حکومت نااہل کو دے دیتا ہوں۔ اب ہمارے یقین حکومت پہ اس پہ جاتے کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے افلاح کر دیا۔ اب یہاں اللہ جل شانہ کیا خطاب فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت کس کو دیتا ہوں؟ نااہل کو۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں بارشوں کو اپنے وقت پر نہیں کرتا۔ مراد یہ ہے کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے کسان کو، اللہ بارش برسا دیتے ہیں، اس کے غلے اگلنا شروع ہو جاتے ہیں، فائدے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میں بارشوں کے نظام کو درم برم کر دیتا ہوں، بے وقت کرتا ہوں، یہاں فصلیں تیار ہوتی ہیں، اللہ بارش کر کے جو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب فصل کو ضرورت ہو بارش نہیں ہو رہی، فصل تیار ہوگی، جب بارش سے فصل تباہ ہوگی پھر بارش ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی کے آثار ہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں مال بخیل کو دیتا ہوں۔ کس کو دیتا ہوں؟ سخی کو نہیں دیتا۔ یہ تین علامتیں بتائی کہ اللہ کے ناراض ہو۔ اب بتاؤ
جس کے پاس مال ہے اس کو اللہ نے دل نہیں دیا لگانے کے لیے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو اللہ نے دل بڑھا دیا۔ بارشوں کے نظام کو ہم دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ ریوٹ کے اجتماع میں بزرگ فرما رہے تھے کہ جب اللہ پاک راضی ہوں گے اور اللہ ہمارے اعمال سے ہم سے خوش ہوں گے تو اللہ اگر بارش برسا بھی دے تو زمین کو فوراً حکم دے دے کہ زمین فوراً چوس لے گی، تمہیں پھر یہ نالے بہتے ہوئے تباہیاں مچاتے ہوئے پانی نظر نہیں آئے گا۔ اسی یقین کو بنانے کے لیے کہ ہمارا یقین غلط ہو چکا، ہم اپنے یقین کو درست کرنے کے لیے اور یقین کو بنانے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی فیشن کے لیے نہیں جاتے ہیں، کوئی برم کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم عاجزی اختیار کریں۔ کیا اختیار کریں؟ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ والوں کا جو یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات عالی پر، اسی کو سیکھنے کے لیے ہم اپنے مشائخ کے پاس جاتے ہیں، اور ہمارے مشائخ نے ہمیں وہ چیزیں دے دی جس سے اللہ کی ذات عالی کا یقین بنے گا۔ بس ہمیں تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس کو کرنا پڑے گا، یقین بنانا پڑے گا۔ اور یقین انسان کا اللہ کی ذات پہ تب پڑے گا، بنے گا جب یہ پھنس جائے اس کو اللہ کے سوا کوئی اور ذات نظر نہ آئے، یہ مخلوق کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کر لے، یہیں سے یقین بنتا چلا جائے۔ توکل کیسے آئے گا؟ کہ جب سب لوگ ساتھ دینا چھوڑ دیں تو مخلوق سے تمہ ہٹا دو اور اللہ کی طرف جانماز پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، نوافل میں دعاؤں میں لگ جاؤ، یا اللہ سب کو تو چھوڑ دیا، تو میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی ذات کا یقین بنے گا۔ بلکہ میرا اور آپ کا کیا سسٹم چلتا ہے؟ جب مخلوق سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں کو کوسنا شروع کر دیتا، اللہ کو بلا دیتا، تو یقین کیسے بنے گا؟ میرے جی ساتھیوں، اللہ کی ذاتی علی کا یقین بنائیں، ایسا یقین ہو۔ یہ ہمارے حضرات جو ہم سے مراقبات یا اسباب کے سب کا یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یقین اللہ کی ذاتی علی کا ایسا بن جائے کہ ہمیں ہر وقت یہ محسوس ہو کہ اللہ کی ذاتی علی میرے ساتھ ہے، ہر جگہ ہر جگہ، ایسا یقین بن جائے۔ کوئی ہو یا نہ ہو میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو پھر اس کو کسی چیز کا غم نہیں رہتا۔ ہم اللہ جل شانہ کو پانے کی کوشش کریں، ہم اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے، اے اللہ تو چاہیے بس۔ کیونکہ جب اللہ مل گیا تو ساری چیزیں خود بخود مل گئی۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ اجازت ہے جس مال پہ ہاتھ رکھنا ہے، خزانوں پہ، سونے پہ، ہیروں پر، موتیوں پر، لالوں پر، جس چیز پہ جس سے ہاتھ رکھا وہ اس کی ملکیت۔ کسی نے زمین پہ ہاتھ رکھا کہ اتنی کنال زمین میری، اتنے مربع زمین میری، کسی نے جو نا سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے پیسوں پہ ہاتھ رکھا۔ ایک عورت بڑی سمجھدار تھی، وہ گئی بادشاہ کے سر پہ اس سے ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا؟ تو عورت نے فرمایا کہ اگر مجھے تم مل گئے تو یہ خود بخود مجھے مل گئے۔ میری اور آپ کی بھی 24 گھنٹے یہی فکر ہو کہ مجھے اللہ مل جائے۔ کیا مل جائے؟ اللہ۔ اور جب اللہ مل گیا تو پوری کائنات خود بخود، دنیا اور آخرت خود بخود مل گئی، بن گئی، سنور گئی۔ ہم اپنے یقین کو بنانے کی فکر کریں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے جو ہمیں ذکر کی طرف لگایا ہے، صبح شام ہم ذکر میں مصروف ہیں، اب تو اللہ کے
کے ساتھ تعلق بنا لینا. جب ذکر والے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بنائیں گے، اللہ کے یقین کو بنانے کی محنت نہیں کریں گے، تو عام آدمی سے کیا بندہ امید رہا ہے؟ ہم دن رات اس فکر میں رہے کہ اللہ سے میرا تعلق بن جائے. کس سے بن جائے؟ اللہ. اور حضرت کی ایک بات بڑی یاد آتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ پیر مخلوق کا ہوتا ہے اور مرید اللہ کا ہوتا ہے. پیر کس کا ہوتا ہے؟ مخلوق کا ہوتا ہے اور مرید اللہ کا ہوتا ہے. پیر مخلوق کا کیسے؟ کہ اگر وہ چاہے گا کہ میں نفل پڑھنا شروع کروں تب اس کے مرید آ جائیں گے، اس کے نفل میں. اس پیر صاحب نے سوچا کہ میں ذکر اذکار میں مشغول ہو جاؤں، مہمان آ گئے، مرید آ گئے، مریض آ گئے اس کے تو مخلوق میں پڑ گیا. اور مرید تو اللہ کا ہوتا ہے. اس کے پاس سنا تو یاد ہے نا کوئی، تو یہ ہر ٹائم اللہ سے رابطے میں رہتے. کس سے رابطے میں رہتے ہیں؟ مجھے اپنے وہ زمانے یاد آتے ہیں کہ جب فیض النور کا نصاب طے کرتے کرتے 3 گھنٹے وقف کیے ہوتے تھے اور ایسا اخلاص، ایسی کیفیت ہوتی تھی. اب وہ مزے نہیں رہے. حضرت کی بات یہ آتی ہے کہ پیر کس کا ہوتا ہے؟ مخلوق. مرید کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا لیں، یقین کرو زندگی اللہ ہماری بنا دے گا دونوں جہانوں کی. بھائی یہاں جو ہم ذکر کی مجلس میں سب شریک ہوئے ہیں کس لیے؟ مزے لینے کے لیے، چسکوں کے لیے، ٹائم پاس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے مقصد کو پہچان لیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے ذکر کرنے کا. خانقاہوں میں جڑنے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم نے مقصد سمجھ لیا اپنا اور مقصد ہمیں سمجھ میں آ گیا تو پھر ہمیں دین کی خدمت کرنا بھی آسان ہو جائے گی اور پھر ہمیں کسی سے گلہ بھی نہیں ہوگا. ساری چیزیں اللہ آسان کر دے. کیا سمجھ میں آ جائے؟ مقصد. خانقاہوں میں مجالس ذکر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ اللہ اتنا زبان سے ادا کرے تاکہ ہمارا دل بھی اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، ہمارے جسم کا روح بھی اللہ کی یاد میں لگ جائے. زبان کیا، پورے جسم کا روح بھی اللہ کی یاد میں لگ جائے. حتیٰ کہ ہمارے جسم کے اندر جو سانس داخل ہو اور جو سانس باہر نکلے وہ بھی اللہ کی یاد میں لگ جائے، وہ بھی ذاکر رہے. ہمارے جسم میں جتنے بال ہیں وہ سارے ذکر پہ آ جائے، اللہ کی یاد میں لگ جائے. ہمارے جسم میں جتنے خون کے قطرات ہیں وہ سارے اللہ کی یاد میں آ جائے. ہمارے جسم میں جتنے ہڈیوں کے جوڑے سارے کا سارا وجود اللہ کی یاد میں لگ جائے. یہی تو مقصد ہے خانقاہوں میں مجالس ذکر میں شرکت ہونے کا. ہم اپنے مقصد کو پہچان لیں. مجلس کی ذکر میں شرکت سے پہلے اپنی نیت کر لیں، اخلاص کو پیدا کر لیں کہ اللہ میں تو محتاج ہوں، تیرے ذکر کے حلقے میں گیا اور تیری بڑائی کے بول جہاں ہو رہے، جہاں پہ تیرے تذکر ہو رہے، جہاں پہ تیرا ذکر ہو رہے. یا اللہ میں تو اس مجلس میں شامل ہو گیا. اب اس ذکر کی برکت سے، اپنے پاک نام کی برکت سے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، میرے دل کے اندر اپنی ذات کی عالی کا یقین پیدا کر دے. اور یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ میرا تعلق بنا دے اور مجھے کامل یقین اپنی ذات کر دے. اسی نیت سے ہم جب ذکر کی مجالس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان میں ترقی ہونا شروع ہو جائے. ہم اپنی نیتوں کو بھی درست کر لیں. کسی پہ وہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی نیت خراب ہے، اللہ نہ کرے. مطلب یہ کہ ایمان میں ہماری ترقی ہوتی ہے، کیونکہ ایمان انسان کا ایک حال میں نہیں ہوتا. ایمان بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایمان اعتقادی، وہ اپنے حال پر رہتا ہے.
اگر وہاں 19-20 فرق کیا تو گیا ایمان. ایک ہے ایمان عملی. ایمان عملی میں اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہے. جب نیکی کی ایمان بلند ہو گیا, مزید نیکی کی ایمان اور بڑھ گیا. جہاں نیکی میں رکاوٹ آ گئی ایمان اپنی جگہ پہ ہے, جہاں گناہ ہو گیا نیکی ایمان نیچے چلا گیا. ایمان عملی میں اتراؤ چڑھاؤ آتا ہے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں تاکہ ایمان ہمارا بڑھتا رہے. جیسے انسان کہتے ہیں نا کہ مال کماؤ, زیادہ مال آئے, دنیا کے اصول کے لیے پھر وہ خواہش ہوتی ہے نا کہ زیادہ آ جائے, سہولت زیادہ ہو جائے. اس طرح ہم اپنے ایمان کی فکر کی ایمان کو بنانے کی فکر میں لگتے ہیں. جب بھی خانقاہوں میں آئیں, اپنے مشائخ کے پاس جائیں, جب بھی ذکر کی مجلس میں شریک ہو, اسی نیت سے ہو یا اللہ میرا ایمان بھی بڑھ جائے. اور ذکر کرنے سے تو ایمان بڑھتا رہتا ہے. اب مزید سے مزید بڑھاتے چلے جائیں اس کو. ایمان کریں گے نا کوشش انشاءاللہ. ساتھی قریب ہو جائے ذکر کا. 6 مرتبہ کرسی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں.